السلام علیکم تشریف سے آئے ہیں ماشاء اللہ کی حال ہے ملکہ جہاں پہلے تو آیا کرتے تھے سنجے کے لگے ماشاء اللہ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. آ گئی؟ کل تو مس کر گئی تھی. آج تمہاری بہن نہیں آئی چھوٹی؟ باری باری آ رہے ہو؟ اچھا کل تم لوگوں نے رات مجھے بلایا ہی نہیں ہیں؟ بہت کنجوس لوگ ہو. فیضا وغیرہ میں بھی کہا ہی نہیں کہ آ جانا کھڑے کھڑے. پھر احتیاطاً نہیں بلایا کہ کہیں آ ہی نہ جائے. کیسا رہا؟ کامیاب رہا فنکشن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب يكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله فلا تتبع أهواءهم واحذرهم من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ابھی اتنا ہی کرتے ہیں، اگر یہ پورا ہو گیا تو پھر باقی تلاوت بعد میں کر لیں گے. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ. بس جو بھی اپنے ظلم کرنے کے بعد اصلاح کرے بس یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کے ساتھ رجوع فرمائے گا. یتوب علیہ کا مطلب ہے توبہ قبول کرتے ہوئے رجوع فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا، تو نے دیکھا نہیں یا جانتا نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. لہو اسی کے لیے ہے، ملک و بادشاہی، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی. یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. وہ جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا اور جسے چاہے گا اسے معاف فرمائے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اس سے پہلے گزرا ہے نا کہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو توبہ کرے. اس کے بعد یہ آیت جو ہے توبہ کے اصلاح کرے گا اسے بخشے گا، اس سے زائد مضمون پیش کر رہی ہے کہ اللہ پابند نہیں ہے کہ کسی کو ضروری کوئی شرط پوری کرے تو اسے بخشے. وہ مالک بھی ہے، جب چاہے گا جسے چاہے گا بخش دے گا. اس تعلق میں ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بے حساب بخشے جائیں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہ ملکیت کا ظہور اپنی پوری شان سے ہوگا. اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملکیت میں خدا سے سب سے زیادہ حصہ پایا ہے، اس لیے کسی اور امت میں اس تعداد کا عشر عشیر بھی بیان نہیں ہوئی کہ وہ بھی اتنی بڑی بڑی تعداد میں بخشے جائیں گے. لفظ 70,000 میرے نزدیک وسعت کی طرف اشارہ کرنے والا ہے، ہزار کی گنتی کا نہیں. اس لیے یہ دعا اگر ہر ایک اپنے لیے مانگے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کمی آ نہیں سکتی، اور یہ نہیں کہ گنتی پوری ہوگی تب باب بند ہو گیا. 70,000 کا مضمون عموماً عربی میں بہت وسیع تعداد کو ظاہر کرتا ہے. تو یہاں جو ہے نا ملکیت کا ذکر یہ اس شرط کے ساتھ، وہ تو فرمایا اگر تم کرو گے تو محفوظ ہے، یہی بہتر طریقہ ہے. اصلاح کر لو، توبہ کر لو، ورنہ خطرے میں رہو گے ہمیشہ. اگر توبہ کر لیتے ہو تو اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ پھر تمہیں خدا کی طرف سے پکڑنی ہوگی، اور یہ بھی مغفرت ہے اس کی. لیکن اس کے علاوہ بھی خدا بخش سکتا ہے. یہ بہت لطیف اشارہ ہے جس سے گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی مگر مغفرت پر ایمان بڑھتا ہے. یا ایھا الرسول
لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول تجھے وہ لوگ دکھ میں نہ ڈالیں، غم میں مبتلا نہ کریں جو کفر میں بہت جلدی کرتے ہیں، مطلب تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کون ہے یہ؟ من الذین قالوا آمنا، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور ترقی کفر میں کر رہے ہیں۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اسی طرح وہ لوگ بھی تجھے کسی دکھ میں مبتلا نہ کریں، مراد یہ ہے کہ ان کی تکلیفوں کا دکھ نہ محسوس کر۔ الَّذِينَ ہادو، جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، جھوٹی باتیں سننے کے لیے ان کے کان ہمتاً گوش رہتے ہیں، مسلسل توجہ رہتی ہے، کسی طرح جھوٹی باتیں افواہیں ملیں تو چسکے لے لے کر ان کو سنیں۔ سماعون لقوم آخرین، اس کے علاوہ ایک ایسی بات اس میں بیان فرمائی گئی ہے جو اس زمانے میں یہود کی عادت تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخفی رکھی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرما دی۔ سماعون لقوم آخرین، وہ ایک اور لوگ، کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کی بڑی باتیں سنتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تیرے سامنے کبھی نہیں آئے، اس لیے پیچھے بیٹھے وہ ان کے کانوں میں شر پھونکتے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے ان کے آپس میں، یہ سارا مضمون اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ سماعون لقوم آخرین، آخر اور آخر میں ایک فرق ہے، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ آخرین سے مراد ہے دوسرے، اور آخرین سے مراد ہے بعد میں آنے والے۔ تو جہاں قرآن کریم میں آخرین کے ساتھ وعدہ ہے لما یلحقوا بہم، وہ لفظ آخرین ہے، آخرین نہیں ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے، بلکہ واضح یہ مضمون نظر آتا ہے کہ یہ عرب قوم نہیں بلکہ کوئی دوسری قوم ہے، کیونکہ اس سے پہلے عربوں کا ذکر چل رہا ہے۔ وآخرین منہم، بعد میں آنے والے نہیں، بعد میں تو آنے والے ہیں ہی وہ، مگر وہ قوم اور ہے، لوگ اور ہیں جن میں دوبارہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے گا۔ تو یہاں بھی آخرین کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں کچھ، یہ تو آ کے سامنے بحثیں کرتے یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ہیں جو پیچھے ان کو سکھاتے پڑھاتے ہیں۔ لم یاتو، یہ تیرے پاس خود نہیں آئے کبھی، آخرین جو ہیں یہ دوسرے لوگ تیرے پاس خود کبھی نہیں آئے۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، ان کا مشغلہ یہ ہے کہ کتاب میں جہاں خدا تعالیٰ نے ایک لفظ کو سیاق و سباق میں جڑ دیا ہے اور اس سے مضمون خوب کھل جاتا ہے، اس لفظ کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور جب اس کو آگے پیچھے کر کے پڑھا جائے تو مضمون اور بن جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں یحرفون الکلمہ عن مواضعہ۔ یہ جو پیشہ تھا یہود کا، یہ بہت خاص ان کی عادت تھی، اور ابھی بھی جو تحقیقات ہو رہی ہے بائبل پہ، اس میں بکثرت اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ یہ حرف لفظوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا کرتے تھے، اس سے معنی بدل دیتے تھے۔ تو مراد ہے یہودی علماء ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیاق و سباق بدل کے ان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، اب یہ جا کے سوال کرو۔ اور یہ ایسی ایک ان کی عادت ہے جو اب آج کل کے غیر احمدی علماء کی طرف سے بین ہی اسی طرح ظاہر ہو رہی ہے۔ بہت سے ہیں یہاں بھی، ہر جگہ، جو خود کبھی سامنے نہیں آتے، اور وہ بعضوں کو پٹیاں پڑھا کر حوالے دے دے کر بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ یوں ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو حوالہ اپنی مقام سے ہٹا ہوا اصل مضمون کی بجائے ایک اور مضمون کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ابھی جو پیچھے جو مجلس سے سوال جواب ہوئی تھی، وہاں ایک ایسے دوست جو احمدی ماں باپ کے بیٹے تھے، کسی زمانے میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے اور بہت دور چلے گئے۔ اب دوبارہ جب MTA کے ذریعے رابطے شروع ہوئے، کچھ جماعت نے بھی یہاں تبلیغ شروع کی،
تو ان کو دلچسپی ہوئی. کراچی جا کر جب انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں تو بڑی اچھی اچھی باتیں دیکھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں ان کا پتہ نہیں، یہ دیکھو یہ اقتباس ہے، یہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہ اقتباس یہ لکھا ہوا ہے. تو بڑے بڑے گھبرا رہے تھے وہ ایسی بیہودہ باتیں کرنے سے. میں نے کہا نہیں بالکل بے فکر ہو کے کریں. تو جب وہ بتایا اور مجھے بتایا بالکل یہی کیس تھا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ. جب میں نے سمجھایا تو پوری طرح شرح سر ہو گیا. میں نے کہا مجھے پورا اطمینان ہے، بالکل جھوٹے تھے وہ، اور جو توجیہ آپ نے پیش کی ہے وہ درست ہے. میں نے کہا کیا حال ہے تمہارے ابا کی؟ خبر نہیں آئی مجھے، کوئی اطلاع وہاں سے دوبارہ نہیں آئی ہیں؟ آج ہونا ہے آپریشن. اچھا، میں تو رات سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اطلاع ملے. آج ہونا ہے؟ کس وقت؟ تو ہو چکا ہوگا وہاں تو پہلے سورج چڑھ جاتا ہے. پوچھا نہیں کیا؟ اس وقت وہاں کوئی 5 بجے ہوں گے نا، 4:15. 4 گھنٹے کا فرق ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، سمر ٹائم میں 4 کا رہ جاتا ہے. جارڈن میں 2 گھنٹے اور کم ہوگا تو 7:15 ہوگا. 1 گھنٹے کا فرق ہے صرف جارڈن کا، تو وہی ہے. تو اس کا مطلب ہے 1.25 گھنٹے کا فرق ہوگا. تو اب وہاں 1.25 گھنٹے کا فرق ہوگا، 12:15 ہوں گے. آپریشن تو 10 بجے شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو جا کے پتہ کرنا پھر. سماؤن لقوم آخرین، یہود کا ذکر کر رہے ہیں. اس تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے اگر درست ہوئے یہ جاسوسی کرتے ہیں دوسری قوموں سے. سماؤن لکھا ہے، سماؤن خوب نہیں، یہ وہ یہود کی بات نہیں، ان کی یہود کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کی ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آ کے تکلیف دہ باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اپنی طرف سے نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو سماعون لقوم آخرین، کچھ اور لوگوں کی باتیں سن کر آتے ہیں، اور جو سن کر آتے ہیں جن کی وہ یہ کرتب کرتے ہیں کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ. تو یہودی ہی مراد ہے، کوئی دوسرے مراد نہیں. یہودی علماء جو پیچھے بیٹھے لکھا پڑھا کر ان کو بھیجا کرتے تھے، اور احادیث سے تو یہ مضمون مزید روش کھل جاتا ہے کہ باقاعدہ ان کا پیشہ تھا، کچھ لوگوں کو سکھا پڑھا کر بھجوایا کرتے تھے. قرآن کریم اور جگہ بھی یہی مضمون ہے. آخرین سے مراد کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں، ان معنوں میں آخرین ہیں. لم یاتوک نے اس کو واضح فرما دیا کہ تیرے پاس نہیں آئے، کہ تیرے پاس نہیں آتے. وہ بھی ہے دوسری قوم. وہ جو آپ الزام کہہ رہے ہیں وہ الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جاتا تھا. رسول اللہ علیہ وسلم دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، غیر قوم کی باتیں سن کر آگے بیان کرتے ہیں. یہ الزام تو نبیوں پر لگا کرتا ہے، سمجھے؟ تمام انبیاء پہ ہی ہوا ہے. مسیح علیہ السلام پر بھی دیکھو، تم نے انگریزوں سے پڑھ کر آگے باتیں بیان شروع کر دی. بہرحال یہاں اس کانٹیکسٹ میں بالکل واضح بات ہے کہ جن کے پاس جاتے ہیں، جن کی باتیں غور سے سنتے ہیں یہ لوگ، وہ لوگ تو تیرے پاس نہیں آئے، لیکن وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یحرفون الکلم عن بعد مواضعہ. وہ ان کو بائبل کے کلام کو سیاق سباق سے ہٹا کر بتاتے ہیں تاکہ پھر یہ اعتراض شروع کریں. اور پھر آگے اگلی نصیحت سنیں، یہ بھی یہود کی نصیحت ہے. وہ ان کو یہ کہتے ہیں یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات سنو کہ یہ یوں ہے جس طرح ہم نے تمہیں سمجھائی ہے تو اس کو قبول کر لو. وَإِن لَمْ تُطِعْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر اسی طرح تمہیں سامنے بیان نہ کیا جائے تو اعتراض کرو، پھر بچو اس بات کو قبول کرنے سے. تو بائبل کی جو ڈسٹارٹڈ ورشن تھی جو انہیں قبول تھی وہ ان کو سکھاتے تھے اور دھوکہ ان کو بھی دیتے تھے کہ دیکھو یہ تو یوں لکھا ہوا ہے. اس لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف جو بھی تشریح کریں بائبل کی اس کا انکار کر دیا کرو. وَمَن يُرِدِ اللَّهَ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ
اور جس کو اللہ آزمائش میں یا ابتلا میں ڈالنا چاہے اس کا فیصلہ کر لے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو اس کے لیے تو کسی کو نہیں پائے گا، لن تملک لہ، ایسے شخص کے لیے اللہ سے بچانے والا تو کسی کو نہیں پائے گا، کوئی ذریعہ، کوئی انسان، کوئی کوشش ممکن ہی نہیں ہوگی کہ ایسے شخص کو بچایا جا سکے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا نقشہ پہلے گزر گیا ہے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات دیکھ کر یہی فیصلہ فرمایا ہے کہ ان کے دل پاک ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جھوٹی باتیں سننے کا بہت شوق، بکثرت سنتے ہیں اور حرام بہت کھاتے ہیں، یعنی سود خوری اور اس قسم کی حرام مشاغل کمائی کو بڑے ذوق شوق سے کھاتے ہیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اپنے آگے ہے، میں جاتا ہوں، فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس اگر وہ تیرے پاس آئے ہیں کسی فیصلے کی خاطر، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، چاہے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دے، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، چاہے تو ان سے اعراض فرما، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر تو انہیں خاطر میں نہ لائے، ان کا فیصلہ کرنے پر آمادہ نہ ہو، تو تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اس وجہ سے کسی گھبرانے یا تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناپسند کرے فیصلہ کرنا تو چھوڑ دے ان کو اپنے حال پر، جو چاہو جس سے چاہو فیصلے کرواؤ، وہ اس وجہ سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر تو فیصلہ کرے تو فیصلہ بہرحال انصاف سے کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور وہ تجھ سے کیوں فیصلہ چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیسے وہ تجھ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے، ثم یتولون من بعد ذالک، اس کے باوجود پھر وہ پھر جاتے ہیں، یعنی تورات سے یہاں پھر جاتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت میں یہ کسی چیز پر بھی ایمان لانے والے نہیں، تجھ پر تو لاتے ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ تو یہودی تو کھلم کھلا بے انکار کرتے تھے۔ وہ مومنین ہے، اصل میں مومن سے مراد یہاں تورات کے مومن، یہ تورات کے بھی مومن نہیں ہیں۔ یہ مضمون اس طرح سمجھ آئے گا کہ یہود کی عادت تھی کہ تورات میں جہاں سخت فیصلے تھے اور اس کے نتیجے میں ان کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا، ان کی اولادوں کو قتل کیا جا سکتا تھا، بڑے بڑے سخت فیصلے ہیں جو تورات کے حوالے سے تالمود میں ملتے ہیں، اور عملاً یہود کی شریعت کی کتاب تالمود ہی ہے، اور تورات میں جو آیات ہیں اس سے وہ استنباط کر کے تالمود وہ فقہ کی کتاب سمجھ لیں ان کی۔ تو یہ یہودی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے کہ مدینے میں آپ کی آخری سرداری وہ قبول کر بیٹھے تھے۔ میثاق مدینہ کے نتیجے میں تمام قومیں جو مدینے میں بستی تھیں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان ثالث یا فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیا تھا تحریری طور پر۔ بس ان کو موقع مل گیا، اگر یہ اپنی شرارتوں یا جرموں کے نتیجے میں جو پکڑے جاتے تھے، یہود علماء کے پاس جاتے فیصلہ کروانے کے لیے، تو ان کو پتہ تھا کہ بڑی سخت سزا ملے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے کہ آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیا عجیب بے تکی بات ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ کامل کتاب آ گئی ہے یہ تورات، اس میں ہدن بھی ہے اور نور بھی ہے، اور تھی بھی واقعتاً اس میں، پوری طرح تو مٹا نہیں تھا سب کچھ،
اور اکثر جو فیصلے ہیں وہ بغیر مٹے ہی رہے ہیں. یہ بات بھی قابل توجہ ہے. جب عیسائی یا یہودی اعتراض کرتے ہیں، ایک طرف تم بائبل کو کہتے ہو محرف و بدل کتاب ہے، دوسری طرف قرآن کہتا ہے اس میں حکم اور نور ہے، تو آتے کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اکثر تحریف پیشگوئیوں میں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئیوں میں کی گئی ہے، یا بعض ایسے عقائد میں کی گئی ہے جس کا تعلق آخرت سے یا اعمال سے یا لوگوں کے مال لوٹنے سے ہے. جہاں تک یہود کے اندر ان کے اعمال کی سزاؤں کا تعلق ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ملتی، وہ اسی طرح موجود ہے. اس لیے جس سے وہ ڈرتے تھے وہ یہ بات تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب بھی فیصلہ فرمایا ان سے پوچھا ہے پہلے کہ کیا تمہیں تورات کے مطابق فیصلہ منظور ہے یا قرآن کے مطابق یا دستور کے مطابق چاہتے ہو. تو وہ پھر یہ فیصلہ کیا کرتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے ہمیں تورات سے تو بھاگتے تھے، اصل میں کہتے تھے یا قرآن پہ کر دیں یا دستور پر. چنانچہ اس طریق پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان فیصلہ فرماتے تھے تو بہرحال انصاف کا فیصلہ ہوتا تھا، اب سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا. ایک واقعہ صرف ایسا ہوا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی اور کو فیصلے کے لیے ترجیح دی گئی. یہ جنگ احزاب کے بعد کی بات ہے، جبکہ یہود کے قبیلے نے غداری کی اور جنگ احزاب میں شرارتیں شروع کر دیں اور دشمن سے عہد و پیمان کر لیے. اس پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان سے نپٹو، تو آخر ان سب کو قلعبند ہونے کے باوجود ہتھیار ڈالنے پڑے. یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ان کو کیا کیا جائے، کیا سزا دی جائے اس غداری اور بدعہدی کی. تو یہود سمجھتے تھے کہ کیا نام تھا عبادہ، 7 دنوں بعد نہیں وہ اور تھا نام ان کا. بہرحال ایک ایسے صحابی تھے جن کے پہلے یہود سے غالباً اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے یہود سے پہلے بڑے گہرے مراسم تھے اور یہود ان کی عزت بھی کرتے تھے اور دوستی کا دم بھی بھرتے تھے. تو یہود سے بے وقوفی یہ ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس طرح فیصلہ چاہو گے، تو انہوں نے کہا کہ ثالثی جو بھی ہے ہم اپنا نمائندہ مقرر کریں گے، آپ نے نہیں کرنی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے اس ہمدرد سمجھتے ہوئے اپنے پرانے دوست کو ثالث بنا دیا. اور جب ان کو ثالث بنایا، ان کی چونکہ واقفیت تھی یہودی مذہب سے کافی، انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو، میں تمہارا فیصلہ تورات سے کروں گا، اور تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو غداری کرے ان کے مردوں عورتوں کو سب کو، عورتوں کو باقی رکھو اور مردوں کو قتل کر دو کلیتاً، بڑوں چھوٹوں کو سب کو. اور جب انہوں نے فیصلہ دیا تو بالکل پھر اسی طرح نافذ کیا گیا. اس پر یہود آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنا بغض نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ان میں سے کچھ انصاف کا جذبہ رکھتے ہیں، جب وہ بات سمجھائی جائے تو کھل کے وہ تائید بھی کرتے ہیں. یونیورسٹی آف لنڈن میں ایک دفعہ ہمارا جو پروفیسر تھا عیسائی، اس نے تاریخ کا سبق لیتے ہوئے اسی واقعہ کو اچھالا، اور وہاں کلاس میں اور یہودی لڑکے بھی تھے. میں نے جب اس کو جواب دیا اور سمجھایا، بتایا کھلم کھلا، پہلے تو کہتا نا کہ تم بعد میں مجھے ملنا، میں نے کہا ہرگز نہیں، اسلام پر یہاں حملہ کیا ہے، یہی میں جواب دوں گا ضرور. لڑکوں نے بھی تائید میری کر دی، تو وہ پھر اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہا. جب میں نے واقعہ سارا کھولا تو بعض یہودی طالب علم کھلم کھلا اٹھ کے میری تائید کرنے لگے. انہوں نے کہا یہ جو بات ہے اس میں کوئی قصور نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بظاہر خوفناک قتل و غارت ہوا ہے اور لگتا تھا ہر جذبہ رحم سے آری ہے، مگر یہ ہماری تعلیم تھی
اور ان کا اپنا کیا ہوا ہے. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ چھوڑ دیتے تو بڑا نرمی اور شفقت کا فیصلہ ہونا تھا. تو یہ وہ ہے یہود کا طرز عمل جس پر اللہ تعالیٰ روشنی ڈال رہا ہے. آتے تھے بائبل کو چھوڑ کر تو اس نیت کے ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور انصاف سے فائدہ حاصل کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ اگر تم دیکھو کہ یہ بہانہ بنا کر تجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور تو نہیں پسند کرتا کہ یہ اس طرح کریں تو بے شک انکار کر دو. اور یہ کیوں کہا گیا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں؟ ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے مفاد وابستہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ساتھ. اگر آپ انکار کرتے تو انہوں نے بہت برا منانا تھا کہ ہم تو آئے تھے دیکھو اپنا سردار مان کر اور پھر بھی ہمارا انکار کر دیا، فیصلہ نہیں کیا گیا. تو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی نیتوں کا اندازہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بعضوں کے متعلق تو چاہے کہ فیصلہ نہ کرے تو ان کو اپنے حال پر چھوڑے، جہاں سے چاہیں فیصلہ کروائیں. سمجھ گئے ہم مضمون اس آیت کا خوب؟ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ، یہ تو ہو چکا ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی. یہ ہو چکا ہے ترجمہ سے ہیں؟ یہ سارا ہو گیا. کہاں تک؟ سماعون للکذب بھی ہو گیا. مومنین، اچھا جی، مومنین کے بعد وما ہم بمومنین تک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یحب المقسطین بھی ہو گیا تھا. ہاں سمجھ گیا ہوں. اگلا رکوع شروع ہوگا. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یہ وہی بات ہے جو میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ ہم نے تورات کو اتارا، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی. یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جو آگے ذکر ہے وہ سارا ماضی کی تاریخ کا ذکر ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں جب ہم نے جو تورات اتاری تھی، یعنی خدا نے واقعتاً جو کلام اتارا تھا اس میں یقیناً ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، لیکن جو تحریف و تبدیلی ہوئی اس کے بعد ساری بائبل کو ہدایت اور نور نہیں کہا جا سکتا. تو جو ہم نے اتاری تھی اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. یحکم بہا النبیون، نبی اس سے استنباط کیا کرتے تھے، احکام لیا کرتے تھے. الذین اسلموا، یعنی وہ نبی جنہوں نے کلیتاً اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا تھا. کن کی خاطر احکام اور استنباط کیا کرتے تھے، احکام حاصل کرتے تھے؟ الذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، یعنی یہودی قوم کے لیے، عامت الناس کے لیے بائبل سے استنباط کرتے ہوئے احکامات جاری فرمایا کرتے تھے. ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے، یعنی ہمیشہ تو ہر وقت نبی مہیا نہیں رہا. جب نبی نہیں ہوتے تھے تو یہی کام ربانیون کرتے تھے، اللہ والے لوگ، یعنی خدا سے ڈرنے والے نیک برگزیدہ لوگ. والاحبارو، اور وہ علماء جن کے سپرد بائبل کی حفاظت کا کام تھا. احبار ان علماء کو کہتے ہیں جو اس کام پر مقرر تھے. یہی ان کا خصوصیت کے ساتھ فریضہ تھا کہ بائبل کی عبارتوں کی، اس کے جو کچھ بھی مسودات وغیرہ ہیں ان کی حفاظت کریں. بمستحفظوا من کتاب اللہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ ان کے سپرد اللہ کی کتاب کا جو حفاظت کا کام کیا گیا تھا، اس لیے وہ اس لائق تھے کہ اس سے کچھ استنباط کر سکتے. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر نگران بھی تھے اور گواہ بھی تھے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، پس تو لوگوں سے مت ڈر، وَاخْشَوْنِ، اور مجھ سے ڈر. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اے لوگو، یعنی سب اب مخاطب ہیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری
آیات کے بدلے معمولی حقیر قیمت قبول نہ کر لیا کرو۔ ثمناً قلیلہ سے کیا مراد ہے؟ تھوڑے پیسے پہ نہ بیچو، زیادہ پیسے لیا کرو۔ کیوں جی اشرف صاحب کچھ بول رہے ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری آیات کی تھوڑی قیمت نہ لیا کرو، زیادہ قیمت پہ سودے کیا کرو، یہ مراد ہے؟ نہیں جی، یہ مرادی لاکھ کروڑ 10 کروڑ روپے لے لیا کرو؟ نہیں جی، جو بھی لوگ ہیں وہ تو ہے، وہ تو عارضی ہے، وہ تو بالکل معمولی چیز ہے، دنیا کی دولت ہے۔ مطلب یہ ہے ثمناً قلیلہ سے مراد ہے جی، کہ جو کچھ بھی اس کے بدلے لوگے وہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں جی۔ ہر قیمت جو تم لوگے وہ ذلیل ہے خدا کی نظر میں۔ کہاں گے؟ اچھا، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو شخص بھی اس سے فیصلہ نہ لے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں یا کافر ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھ لیں، بما انزل اللہ کہہ کے اس اعتراض کا رد فرما دیا گیا کہ ایک طرف تو بائبل کہتی، قرآن کریم کہتا ہے کہ بائبل سے استنباط کرو، اللہ نے اتاری ہے، دوسری طرف اس کو بتاتا ہے کہ قابل اعتبار نہیں رہی۔ تو بما انزل اللہ کی شرط اس پہلی آیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو ہم نے اتارا تھا وہ ہدایت کے ساتھ اور نور کے ساتھ تھا، اس حد تک رہیں تو ان کے استنباط میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے باہر نکل جائیں گے تو پھر وہ خطرات کی وادی میں داخل ہو جائیں گے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور ہم نے جو بات اس میں لکھ رکھی تھی وہ یہ تھی، نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان مراد ہے، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کانوں کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ اس کے مطابق اندازہ کر کے ویسی ہی تکلیف کے ذریعے دیا جائے گا، کیونکہ زخم کے بدلے زخم میں چھوٹا بھی بڑا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے قصاص کا مطلب ہے ناپ تول کے اندازہ کر کے یہ زخم اتنا ہے، اس سے اتنا نقصان پہنچا ہے، ویسا ہی نقصان ظالم کو پہنچایا جائے گا۔ آگے ہے فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، بس جو کوئی بھی بخش دے تو یہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عام طور پر ہمارے جماعت میں علماء میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ بائبل میں بخشش کی گنجائش نہیں تھی، صرف انتقام تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انتقام ہی پہ زور دیا، نہ بخشش پہ زور دیا، انتقام کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت بدل دی اور وہ صاحب شریعت ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک شوشہ بھی کتاب کا تبدیل کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ بخشش کی کھڑکی کھلی رکھی گئی تھی، اور یہ وہ کھڑکی ہے۔ وَمَن تَصَدَّقَ، کہاں گیا؟ ہاں، وَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةُ اللَّهِ، جس پر ظلم ہوا ہے اگر وہ بخش دے تو اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ کھڑکی تو تھی مگر عملاً بند رہی، اور آخر پہ یہود نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کالعدم کر دیا، اور جو ان کا بائبل کے متعلق تاثر اس وقت تھا جو حضرت مسیح تشریف لائے تھے، اس میں عملاً بخشش کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اب تک بھی جو یہود کا تصور چل رہا ہے انتقام کا، اس میں بخشش کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ تو یہ انہوں نے تبدیل کیا ہے، یہود نے، مسیح نے تبدیل نہیں کیا، اور بائبل میں گنجائش بہرحال مغفرت کی تھی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
بس جو بھی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشان پر، مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کی روحانی حالت کی پیروی کرتے ہوئے زمانے میں جیسے کوئی قوم اپنے پیچھے لکیر چھوڑ گئی ہو، ان کے آخر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو ابن مریم تھے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرنے والے تھے اس تورات کی جو ان کے سامنے تھی۔ اب عام طور پر احمدیہ ترجموں میں بھی اور غالوں میں بھی غالباً من بین یدیہ کا ترجمہ اس سے پہلے کا کر دیا جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے، گرامر کے لحاظ سے بھی من بین یدیہ میں جو سامنے ہے اس کا ترجمہ من قبل ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا پیچھے، وہ ہے جو پیچھے گزر گیا ہو۔ جو بین یدیہ ہے وہ سامنے ہے، اور یہاں بین یدیہ کا چونکہ سمجھ نہیں آئی بہت سے ترجمہ کرنے والوں کو کہ اس کی تصدیق کا کیا مطلب ہوا۔ گزرے ہوئے کی تصدیق ہونی چاہیے، مراد یہ ہے کہ انبیاء کلام گزشتہ کلام کی اسی حصے کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے سامنے ہو، جس پر خدا کی طرف سے گواہی مل چکی ہو، اور جو اس کے علاوہ کتابیں بنائی گئی ہیں ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بائبل کی تصدیق کی ہے جہاں قرآن کریم فرماتا ہے من بین یدیہ، جو آپ کے سامنے تھی، یعنی جو باتیں خدا نے بتائی تھیں کہ یہ بائبل ہے۔ ہر بائبل کی اس چیز کی تصدیق نہیں کی جو لوگوں نے بھی اپنی طرف سے داخل کر دی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بائبل کے اسی حصے کی تصدیق کیا کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان کے پیش نظر رکھا گیا کہ یہ کلام ہے، اور باقی جو ہے اس کا ذکر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے اسے بھی انجیل عطا کی، فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اب یہ دیکھیں مزید وضاحت ہو گئی۔ خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا تھا تورات میں سے جس کی مسیح تصدیق کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ جو سامنے تھا اسی کی تصدیق کرتے تھے جس پر آسمان سے گواہی ملتی تھی کہ یہ سچی بات ہے، اس کی تصدیق کرو۔ بس قرآن کریم نے جہاں جہاں بائبل کی تصدیق کی ہے وہاں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ بین ہی اس کو تسلیم کرے۔ جہاں تصدیق نہیں کی وہاں گنجائش موجود ہے اختلاف کی۔ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ہدی و موعظۃ للمتقین آتیناہ الانجیل فیہ ہدی و نور، ہم نے اسے انجیل دی، اس میں ہدایت تھی اور نور تھا، اور وہ مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی تھی جو اس کے سامنے تھا من التوراۃ، تورات میں سے، وہ ہدی و موعظۃ للمتقین، اور ہدایت تھی اور متقیوں کے لیے ایک نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، پس اہل انجیل اس بات کی، اس کی اطاعت کریں جو انجیل میں ان کے سامنے ہے، جو انجیل میں اللہ نے اتارا۔ اب یہ سوال بھی حل ہو گیا کہ شریعت تو پرانی تھی، انجیل کی شریعت کوئی الگ ہے کہ انجیل پر وہ عمل کریں؟ انجیل پر اس لیے عمل کرنا ہے کہ انجیل اس شریعت کی تصدیق کر رہی ہے جو سچی تھی، اور بین ہی اس کی مصدق ہو چکی ہے۔ جہاں اس کی تصدیق نہیں کرتی وہاں وہ شریعت غلط ہے۔ بس سچی یہودیت یا اس یہودی تورات کی سچی تعلیم خدا کی تصدیق کے ساتھ انجیل میں داخل کر دی گئی ہے۔ اس لیے اب تم بے دھڑک ہو کے انجیل کی پیروی کرو، اور باقی کتاب چونکہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اس میں بہت سی ملاوٹیں ہو چکی ہیں، تو خدا نے جب اثر نو تصدیق کر کے شریعت کا وہ حصہ کھول دیا جو تمہارے سامنے ہے، تو اب کسی اور تردد کی ضرورت نہیں، انجیل ہی تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا احمدیت یعنی حقیقی اسلام، وہی مضمون ہے کہ حقیقی یہودیت اب عیسائیت میں جاری ہوگی، اور اس بات کا قطعی تاریخی ثبوت ہے
کہ تمام وہ جو حضرت عیسیٰ کے حواری بائبل ہی کو دراصل متا سمجھتے تھے اور انجیل کی تعلیم اور احکامات کو بائبل کے احکامات کے طور پر قبول کرتے تھے، اور یہی جھگڑا ان کے درمیان اور سینٹ پال کے درمیان بعد میں چلا، اور اس ضمن میں سینٹ جان نے سینٹ پال کے ہاتھ مضبوط کیے۔ وہ بھی رجحان، چونکہ وہ غیر یہودی نسل سے آئے تھے بعد میں، اس لیے انہوں نے کافی بائبل میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کی اور سینٹ پال کو بڑی تقویت مل گئی۔ تو انجیل کی تعلیم پر عمل کرنا نئی شریعت کی تعلیم پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان آیات نے خوب اچھی طرح دوہرا مضمون کھول دیا ہے کہ بائبل ہی کی تعلیم تھی جس کی انجیل نے تصدیق کی ہے اور جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کی ہے۔ کیا فرق ہے؟ پہلے بائبل جب میں کہتا ہوں تو ایک لوز ٹرم ہے، اصل میں تو بائبل میں انجیل بھی شامل ہے اور پہلی کتابیں بھی۔ سب بائبل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم میں وہ انبیاء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، ان سب کے تاریخی واقعات اور ان کے استنباط اور ان کے اہم واقعات وہ بھی بیان ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم سے کا ذکر، حضرت ابراہیم سے بھی پہلے حضرت آدم سے شروع کر کے انبیاء کی مختصر تاریخ بھی ہے، اور خصوصیت سے اسرائیل کے تعلق میں تفصیلی بحثیں موجود ہیں۔ لیکن احکامات لمبے زمانے پر پھیلے ہوئے تھے۔ جو احکامات کی کتاب ہے اس کا نام تورات ہے، باقی کتابیں کوئی نصیحت کی کتاب ہے، کوئی غزل الغزلات ہے، کوئی اور انبیاء کے خدا تعالیٰ کے عشق میں گائے ہوئے گیت ہیں، جس طرح حضرت داؤد کے گیت ہیں، اس طرح بہت سی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخی واقعات بھی اس مسیح سے پہلے کے زمانے کے محفوظ کیے گئے ہیں بعض ابواب میں، اور ان کے الگ الگ، مثلا قاضیون ایک چیپٹر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگلے نبی کے آنے سے پہلے، داؤد کے آنے سے پہلے جو بیچ کا زمانہ تھا، اس میں مختلف قاضی یعنی انصاف کرنے والے مقرر تھے جو ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے اور بائبل سے استنباط کیا کرتے تھے۔ تو اس قاضیون کے زمانے میں کیا کیا ہوا، یہ الگ بحثیں آئی ہوئی ہیں۔ بعض انبیاء کے ذکر میں یسعیاہ نے جو پیشگوئیاں کی، حزقیل نے جو پیشگوئیاں کی، جو ان کے واقعات گزرے، یہ چیپٹر ان کے ہیں۔ لیکن یہ سارے امور احکامات سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ یہود کی عملی تاریخ ہے کہ احکامات سے ہٹنے کے نتیجے میں ان کو کیا کیا سزائیں ملیں، کیا کیا انہوں نے نقصانات اٹھائے، اور کچھ پیشگوئیاں ہیں اس میں۔ یہ ساری کتب یہود علماء نے بیٹھ کر ایک دن فیصلہ کیا کہ یہ ایسی کتب ہیں جن کو ہم بائبل میں شامل رکھیں گے، اور اس ضمن میں کئی اٹیمپٹس ایسی ہوتی رہی ہیں کہ بعضوں کو نکال دیا جائے، بعضوں کو داخل کر لیا جائے، مگر وہ بائبل جو اب عہد نامہ قدیم کے طور پر ہمارے ساتھ ہے، یہ یہود کے 72 فرقوں نے مل کر، ان کے نمائندوں نے مل کر اس پر سود کیا۔ یہ ساری کتابیں ہیں جو بائبل کے طور پر ہمیں قبول کر لینی چاہیے، اور اس کا نام سیپچوگنت جو رکھا گیا ہے، وہ دراصل 70 لفظ کو ظاہر کرتا ہے، مگر 70 نہیں بلکہ 72 ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ تم سے پہلے یہود 72 فرقوں میں تبدیل ہو گئے تھے، بٹ گئے تھے، تو یہ اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ 72 فرقوں نے، جو 12 قبیلے تھے ان میں سے 6 بٹے ہوئے تھے، ان سب نے اپنے نمائندے بھیجے اور مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ کیا چیز ہے،
اور جن کتابوں کو انہوں نے قبول کر لیا وہ اس میں شامل ہو گئیں. بس آج کل جو عہد نامہ قدیم کے طور پر ہمارے سامنے ہے وہ یہ چیز ہے. اس لیے ان سب کی تصدیق حضرت مسیح نے نہ کرنی تھی نہ کر سکتے تھے، کیونکہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں آ گئی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر یہ اللہ محاورہ نہ استعمال فرماتا ماں بین یدیہ تو بہت بڑا کنفیوژن پیدا ہونا تھا، اور لوگوں کے لیے قرآن کریم پر بھی شک کی گنجائش نکل آتی کہ یہ کیسے تصدیق کر رہا ہے. اس لیے یہ محاورہ بڑا اہم ہے. اس لیے میں اصرار کرتا ہوں کہ بین یدیہ کا ترجمہ جو پیچھے گزر گیا یہ نہیں کرنا چاہیے. جو جائز کھلا کھلا ترجمہ ہے عربی کا جو سامنے تھا اسی کی تصدیق کی گئی ہے، اور انبیاء تو سنی سنائی کی تصدیق کر بھی نہیں سکتے تھے. اتنے حصے کی تصدیق کی ہے جس کو خدا نمایاں طور پر اس قوم میں جاری رکھنا چاہتا تھا، اور آسمان سے وہ ہدایت اور نور اتارے جس نے پھر انہی باتوں کی تصدیق کی. یہ ہے سارا مضمون. اولڈ ٹیسٹامنٹ اس کو کہتے ہیں. نیو ٹیسٹامنٹ جو ہے یہ حضرت مسیح کے متعلق جو روایات اکٹھی ہوئیں جن کو ہم اناجیل کہتے ہیں وہ 4 بنیادی کتابوں میں ہیں، اور اس کے بعد اور بھی چند کتب اس میں عیسائیوں نے فیصلہ کر کے مختلف کونسلز میں بالآخر یہ طے کیا کہ یہ بھی اس لائق ہیں کہ ان کو انجیل مقدس میں داخل کیا جائے. چنانچہ عہد نامہ جدید میں کرنتھیون کے خطوط ہیں، مثلا سینٹ پال کے جو خطوط ہیں کرنتھیون کے نام، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں یا خطوط وغیرہ جو ان کے اپوسلز کے حضرت مسیح کے یا اس زمانے کے لوگوں کے ہیں جو بائبل کے ابتدائی یا حضرت مسیح کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں. یہ سارے اکٹھے کر کے وہ جو پیکٹ بنایا گیا ہے اس کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں، یعنی نیو ٹیسٹامنٹ. اور اس میں حضرت یحییٰ بپتسمہ دینا، حضرت یحییٰ ریویلیشن کو کیا کہتے ہیں؟ مکاشفہ والے حضرت یحییٰ کا بھی صحیفہ شامل ہے. اور اس میں پہلے صحیفے میں تو کافی بدیانتی ہوئی ہے، اور اتنی واضح ہے کہ ہم نے جب ریسرچ کلاس میں نے ریسرچ اسٹوڈنٹ کو کہا کہ مجھے یہ پڑھ کے سنانا شروع کرو میں دیکھوں، ہم اس کے بعد تحقیق کرنا چاہتے تھے اس پر. تو جو پہلا چیپٹر تھا وہ سن کے میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جان دا ریویلیشنسٹ کے کلام یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو واضح طور پہ الہامی کلام ہے. اس میں اسلام رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی، قرآن کی پیشگوئی، اہم واقعات کے متعلق حیرت انگیز مکاشفات ہیں. تو جب ہم نے پڑھا تو بے انتہا گپیں اس میں. بعد میں نے کہا تحقیق کرو کہ اس کی حیثیت کیا ہے. تو بڑے بڑے اہم عیسائی محققین نے کہا یہ سب الحاقی ہے. جو پہلا چیپٹر ہے وہ دراصل مکاشفات کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ بعد میں بنایا گیا ہے، اور جو مکاشفات ہے وہ الہام الہی پر مبنی ہے. تو بعض روایتیں بھی ہیں، بعض حضرت مسیح کے بعد نازل ہونے والے الہامات بھی ہیں جو اس میں داخل کر دیے گئے ہیں. بعض کا خیال ہے بعد کے الہامات، چونکہ عام طور پر ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اب یہ بات چھڑ گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے نزدیک یہ بعد کے الہامات نہیں ہیں، بلکہ حضرت یحییٰ جو جان دی بیپٹسٹ تھے، جو بپتسمہ دینے والے تھے، دراصل یہ انہی کے الہامات کا مجموعہ ہے، ورنہ ان کا کوئی الگ صحیفہ ملتا نہیں کہیں. جان دا بیپٹسٹ کا کوئی صحیفہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ کیوں؟ تم نے بھی ریسرچ کی تھی، بتاؤ. حضرت جان دا بیپٹسٹ ان کا کوئی الگ صحیفہ موجود ہے اس طور پہ؟ اب تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا؟ اب تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے نہیں وہ مان رہا ہوں ابھی تک، تم بتاؤ میں تو بتا. مجھے یہ شبہ بلکہ قریباً یقین تھا کہ جان دا ریولیوشنسٹ کوئی نہیں ہے،
ورنہ حضرت مسیح کے بعد ایک نبی کے آنے کا تصور جو اتنا عظیم الشان نبی ہو کہ اتنی شاندار پیشگوئیاں قرآن کے متعلق کرے، یہ عجیب ہے اور اس کی کوئی نشاندہی بھی نہیں ہوتی. تو اس پر ہم نے تحقیق شروع کی اور بہت دلچسپ حقائق سامنے آئے. پہلی بات یہ مسلم ہو گئی سب محققین کو کہ جان دا ریولیشنسٹ کے نام پر کسی آدمی کی ہم تعین نہیں کر سکتے کہ وہ مسیح کے بعد پیدا ہوا ہو یا اس کی کوئی تاریخ ہو، اس کا کوئی وجود ہو، کہیں نہیں ملتا. وہ ہے کون، یہ ایک مہمہ ہے. دوسری بات جو تحقیق سے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان کے محققین نے جب جان دا ریولیشنسٹ کی ریولیشن کے اوپر غور کیا تو انہوں نے کہا یہ تو سٹائل بالکل حضرت یحییٰ بپتسمہ دینے والے کا سٹائل ہے، اور جو بھی عبارتیں پورے صحیفے تو ان کے موجود نہیں ہیں مگر کچھ اس میں ڈیڈ سی اسکرولز میں بھی کچھ اور جگہوں پہ ان کے ذکر موجود ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، یہ کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مشابہت ہے جان دا بیپٹسٹ کے ساتھ. اس لیے عیسائیوں نے یہ نتیجہ نکالا، محققین نے، کئی محققین نے، کہ جان دا بیپٹسٹ نے یہ لکھوایا ہے صحیفہ، اور جس کو لکھوایا گیا ہے اس کا نام بھی جان ہوگا. وہ کون تھا؟ وہ نن اینٹیٹی تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھی، صرف صحیفہ لکھا ہے. کہاں لکھوایا، اس کے گواہ کیا تھے، کب وہ لکھ کے چھوڑ گئے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. تو یہ پتہ تو لگ گیا کہ جان دا بیپٹسٹ الگ کوئی چیز بعد میں آنے والا نہیں، یہ حضرت یحییٰ جو حضرت مسیح سے پہلے تھے ان کے ارہاس کے طور پر آئے تھے، انہی کا کلام ہے، اور وہ ایک عظیم الشان نبی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کریم میں ان کا ذکر کرتا ہے، دوسرے بائبل کی صحف میں بھی ان کے متعلق بڑی اچھی پیشگوئیاں موجود ہیں. تو وہ جو بعد کے آنے والی پیشگوئیاں ہیں وہ بعد کے آنے والی نبی کی نہیں بلکہ پہلے نبی کی ہیں. اب یہ کس زمانے میں کتاب لکھی گئی ہے اور کب لکھی گئی ہے اس کا وہاں تو کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس زندگی میں جو رسول اللہ حضرت مسیح سے پہلے کی تھی، اور اس زندگی میں وہ کہا جاتا ہے کہ شہید ہو گئے اور بہت جلدی شہید ہو گئے. تو پھر یہ کون جان ہے جس نے لکھوایا، اور انہوں نے وہاں لکھوایا تو کب لکھوایا تھا؟ اسی تعلق میں میں نے یہ پچھلے درسوں میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ حضرت جان شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ خدا کی خاص تقدیر سے بچا لیے گئے، اور اسی طرح انہوں نے ہجرت کی ہے جس طرح حضرت مسیح نے ہجرت کی ہے. اور ان کے خطوط مین لینڈ میں لوگوں سے ضرور ملیں گے جن سے پتہ چلے کہ وہ لکھا کرتے تھے، ان کے رابطے تھے. اور 2 جان چاہیے جو غائب ہوئے ہوں. اس تحقیق کے دوران یہ دلچسپ حقیقت سامنے آئی کہ ترکی کے شمال مغرب میں جو کیا ہے اس کا سمندر کا نام کیا ہے، بحر اوقیانوس ہی ہے نا، جو سیپریٹ کرتا ہے، مطلب ہے گریس کو ٹرکی سے الگ کرتا ہے، تھوڑا سا بیچ میں ہے، اس کا نام مجھے الگ نام ہے معین. وہیں اسی تنگ سے سمندر جو استنبول سے کی جو پورٹ ہے اس سے یورپ کی جنوبی پورٹوں کو الگ کرتا ہے. اس سے بھی آگے جا کے استنبول سے بائیں طرف، یعنی اگر شمال کی طرف منہ کریں تو ایک ایسا قصبہ ہے جو اس زمانے میں بہت مشہور تھا، تاجر لوگ آتے جاتے وہاں ٹھہرا کرتے تھے. اس قصبے سے تقریباً 20 میل سمندر میں ایک جزیرہ واقع ہے، پانتوس کیا نام ہے اس کا؟ پیٹمس. اور اس جگہ کا نام کیا تھا یہ جو مین لینڈ میں تھی؟ ایشیس، کیا اس قسم کا نام ہے کوئی؟ الفیسس، ایفیسس، ہاں ٹھیک ہے، ایفیسس ہے. اس میں
یہ ایفیسس میں آنا جانا تھا، اس لیے اگر آپ جہاز پر بیٹھ کر مخفی ہجرت کرتے تو ایفیسس رستے میں آتا تھا، وہاں اتر سکتے تھے. وہ محفوظ جگہ تھی جہاں کثرت سے لوگ آتے جاتے تھے. اس کے پاس ایک جزیرہ تھا، اس کا نام تھا پیٹمس. پیٹمس میں ان کی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ وہاں ایک شخص بہت بزرگ جان رہا کرتا تھا، اور ایک چھوٹا جان بھی تھا اس کے ساتھ، اور ان دونوں کے متعلق ثابت ہوا ہے کہ وہ وہاں تنہائی کی زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کی خط و کتابت مین لینڈ جوڈیا سے مرد تھی. کئی کشتیوں پہ آنے جانے والے وہاں سے ان سے خط لے کر تو پہنچایا کرتے تھے. تو وہ جان بھی مل گیا جو لکھا کرتا تھا، وہ جان بھی مل گیا جو لکھوایا کرتا تھا. تو یہ صحیفہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ قرآن کریم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ فاتحہ خصوصیت کے ساتھ اس پہ بہت ہی عظیم الشان ان کے متعلق پیشگوئیاں موجود ہیں. تو یہ ہے نیو ٹیسٹامنٹ. سمجھ گئے ہیں؟ نیو ٹیسٹامنٹ میں کوئی تھوڑا سا اولڈ ٹیسٹامنٹ کا بھی حصہ آ گیا ہے. اب تو باقی وقت ہی نہیں رہا. ترجمہ کہاں سے شروع کریں گے پھر؟ جی قرآن کریم میں تقریباً 90% جی سمیع ہاں 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 فرمایا سی کہ کسی وقت اس وقت کئی خطوات آ گئے. ہاں جی یہ متعلق تک وہ آ جائیں گے. میں نے یہ کہا تھا، غالباً میں پوری بات کھول نہیں سکا. یہ نہیں کہا تھا کہ 90% یہی دعا ہیں. 90 کثرت نہ میرا یہ کہنا تھا کہ جہاں جوڑے ہیں، سمیع کا جوڑا جہاں دوسری چیزوں کے ساتھ ہے، اور بصیر کا جوڑا جہاں دوسروں کے ساتھ ہے، ان سب کو اکٹھا کر لیں تو سمیع و بصیر کا جوڑا 90% بنتا ہے. یعنی سب سے زیادہ یہی جوڑا ہے. اور سمیع و بصیر ہی وہ صفات ہیں جو انسان کو حیوانی زندگی سے ممتاز کرتی ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. حالانکہ اس سے پہلے جانور بھی دیکھتے تھے اور جانور بھی سنتے تھے، لیکن ان کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ جو ظاہری علماء ہیں، یہ بل ہم اضل، وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. تو صاف پتہ چلا کہ سمیع بصیرہ سے مراد انسان کی وہ صلاحیتیں ہیں جو سننے کے بعد اس کو کمپیوٹ بھی کرتا ہے اور اس سے استنباط کر سکتا ہے. یہ اصل میں قرآن کریم کے نزدیک سمیع کا معنی ہے. اور بصیر کا معنی جو دیکھتا ہے اور تہ تک اترنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے جو کچھ ہے اس پر بھی نظر رکھتا ہے. تو اس پہلو سے سمیع اور بصیر نے ایک انقلاب برپا کیا ہے انسان کے سمیع اور بصیر ہونے نے. اور آسمان سے ایک سمیع اور بصیر اگر اس کی سماعت اور بصارت پہ روشنی نہ ڈالتا کورسپونڈنگلی تو کچھ بھی حاصل نہ ہوتا. وہ سارا الہام کے ذریعے تعلیم دینا یہ سماعت اور بصارت سے تعلق رکھتا ہے. اب ٹیسٹ بھی تو ایک حصہ ہے، لمس بھی ایک حصہ ہے. اس نے ہماری تعلیم و تربیت میں بہت معمولی حصہ لیا ہے. اصل جو ہے سماعت اور بصیرت ہے. بصارت یا بصیرت، اندرونی بصارت کو کہتے ہیں. تو یہ مراد تھی. لیکن جب ہم قرآن کریم میں سمیع بصیر کے جوڑوں کو تفصیل سے دیکھیں تو ہر موقع پر دلچسپ نئے مضامین سامنے آتے ہیں. سمجھ گئے؟ السلام علیکم.